کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیلی تھون مہم کے بارے میں آگاہی کا سلسلہ، مدنی چینل، سوشل میڈیا، فائنانس ڈپارٹمنٹ، کال سینٹر اور دیگر شعبہ جات کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کی۔ فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا میں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، مختلف شعبہ جات کے اشکان رسول کی شرکت، رکن شورا عبدالوہاب اتاری کے سنت و بھرے بیانات۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے میر عبدالستار بلوچ کا وفد کے ہمراہ فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ، رکن شورا سے ملاقات ہوئی، مختلف شعبہ جات کا دورہ کرنے کے بعد دعوت اسلامی کی دینی خدمات کو سراہا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ نیکیوں میں دل نہیں لگتا، کبھی کی کبھی نہیں کی، اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اچھا آدمی ایک نظر بھاتا نہیں ہے، برے دوستوں کی طرف ہی میلان رہتا ہے، دینی ماحول میں آیا تو مزہ نہیں آیا، تلاوت دل نہیں کرتا، نعت شریف دل نہیں کرتا، دعا کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز میں خشوع خضوع آتا نہیں ہے نا، عبادت سے جی گھبراتا ہے۔ یہ قبض اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایمان لے لیتا ہے یہ قبض، تو اس میں جد و جہد تو کرنی چاہیے۔ جب دنیاوی طور پر پیٹ میں قبض ہوتا ہے تو ہم لوگ چورن لیتے ہیں، علاج کرتے ہیں کہ القبض ام الامراض، یہ مطلب ایک محاورہ ہے کہ قبض بیماریوں کی ماں ہے۔ تو یوں سمجھو کہ یہ جو روحانی قبض ہے نا، یہ بربادیوں کی ماں ہے، بربادی 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 بربادی، اور چوتھ طرف یہ بربادی اس وقت مچی ہوئی ہے۔ کوئی شاید و نادر ہوگا جو فی زمانہ اس قبض سے جس کا میں نے تذکرہ کیا بچا ہوا ہو، جو بھی غور کرے گا بولے ہاں حال تو میرا بھی یہی ہے، عبادت نماز میں مر مر کے پڑھتا ہوں یار، نیند سے نماز کے لیے اٹھنا دو بھر، ساری رات اوندا پڑا رہتا ہوں، پتہ ہے تہجد کے یہ فضائل ہے، نہیں دل ہی نہیں کرتا کہ اٹھوں میں تہجد پڑھوں۔ نفل روزہ رکھ سکتا ہوں، طاقت ہے، نو پرابلم، نہیں رکھتا۔ فرض روزے مر مر کے رکھتا ہوں اس لیے کہ فرض ہے، ورنہ تو یہ بھی نہ رکھتا۔ نمازیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ فرض ہے، ورنہ یہ بھی نہ پڑھتا۔ پوزیشن تو ہماری ملتی جلتی ہے کم و بیش، جو نہیں پڑھتے وہ تو بالکل ہی مطلب بیچارہ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو عبادت کا ذوق کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، شد بدھ رکھتے ہیں دین کی، ان کا حال بھی یہی ہے، بہت برا حال ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے ہونے والی ٹیلی تھون مہم کے لیے نشریاتی انتظامات کے حوالے سے مدنی چینل، سوشل میڈیا، فائنانس ڈپارٹمنٹ، کال سینٹر اور دیگر شعبہ جات کے ذمہ داران سے ملاقات کی اور اہم امور پر گفتگو کی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور لوگوں کا اعتماد ہی ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور سفر کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ 18 جولائی بروز ہفتہ 2026 کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے ٹیلی تھون مہم کے لیے نشریاتی انتظامات کے حوالے سے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی، جس میں مدنی چینل، سوشل میڈیا، فائنانس ڈپارٹمنٹ، کال سینٹر، UK اسٹوڈیو کے ذمہ دار اور دیگر شعبوں کے اسلامی بھائی شریک ہوئے۔ گزشتہ سالوں میں ہونے والی ٹیلی تھون مہم نشریات کو ڈسکس کیا گیا اور ذمہ داران نے ٹیلی تھون نشریات میں اپنے کاموں کے حوالے سے رکن شورا کو بریف کیا اور آئندہ کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ رکن شورا کا کہنا تھا، الحمدللہ عز و جل ایک بڑی نیکی، عظیم نیکی کمانے کا پھر موقع مل رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ایک اہم ایونٹ ہر سال ہم مناتے ہیں، جس کو مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون کا نام دیا جاتا ہے، اور اس بار ٹیلی تھون 2026 6 سپتمبر 2026 کو ہوگا۔
مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کی انجام دہی کے لیے آپ کے دیے گئے ڈونیشن بہت اہم حصہ ہیں، لہٰذا 6 ستمبر 2026 کو ہونے والی ٹیلی تھون مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ خدمت دین کے کاموں کو مزید بڑھایا جا سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین اب خبر دیں گے آپ کو فار ایسٹ سے، جہاں ساؤتھ کوریا میں مختلف مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنتوں بھرے بیانات کرتے ہوئے سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ مزید محمد انوار رضا اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے شہر انچن میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ اور دوسرے شہر بھوجن میں قائم اسلامک سینٹر میں الگ الگ مواقع پر ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے۔ جبکہ ان ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں تلاوت قرآن پاک اور کلام پڑھے جانے کے بعد رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت بھرے بیانات کیے۔ رکن شورا نے ایمان کی حفاظت کی فکر کا ذہن دیتے ہوئے سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی بسر کرنے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا اور اپنے شب و روز عبادات و نیکیوں میں گزارنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دوران اجتماعات عاشقان رسول نے مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ ذکر اللہ کیا اور اس کے بعد رب کریم کے حضور دعا بھی مانگی گئی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور اسلامی بھائیوں کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ ماہ ربیع الاول 1448 کے استقبال کے سلسلے میں 26 جولائی کو ہونے والا عظیم الشان سنت بھرا اجتماع اب بس کچھ گھنٹوں کی دوری پر ہے۔ پارکنگ ایریا اور اجتماع گاہ میں کیا انتظامات ہوں گے اور عاشقان رسول اجتماع گاہ میں کن کن راستوں سے داخل ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے جانیے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ اس وقت ہم نشتر پارک کے گراؤنڈ میں کھڑے ہیں اور اتوار کو ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ لائٹنگ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اس گراؤنڈ کے 3 مین دروازے ہیں جو عوام اسلامی بھائیوں کے لیے کھولے گئے ہیں اور میدان کے اندر انشاءاللہ الکریم مکاتب کا سلسلہ ہے، مکاتب لگائے جائیں گے، پانی کی سبیلیں لگائی جائیں گی، منچ کی تیاری ہے اور دیگر انشاءاللہ الکریم یہاں پر ایک بہت اچھے انداز میں اجتماع کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا، سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں مین نمائش چورنگی پر، میرے بالکل بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین نمائش چورنگی سے یہ سیدھے ہاتھ کی جانب راستہ جا رہا ہے میرے، اور یہ مین انٹرسٹ ہے۔ یہاں سے تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی گاڑیاں جنا گراؤنڈ میں پارک کرنے کے بعد یہاں پیدل آئیں گے اور اس طرح انشاءاللہ چلتے ہوئے مین انٹرسٹ ہے نشتر پارک کے سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہو جائیں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب یہ راستہ ٹاور سے آ رہا ہے اور اس راستے سے کیماڑی، بلدیہ ٹاؤن، صدر ٹاؤن، گارڈر ٹاؤن کی طرف کے اسلامی بھائی اپنی اپنی بسیں لے کر آئیں گے اور میرے الٹے ہاتھ کی جانب بابری چوک ہے، یہاں سے لیاقت آباد، لانڈی، کورنگی، ملیر، گلشن اقبال، گلستان جوہر، جنا ٹاؤن اور دیگر ایریاز کے اسلامی بھائی اپنی اپنی بسیں لے کر یہاں آئیں گے اور قریب ہی جنا گراؤنڈ ہے جہاں پر ایک بہت بڑی پارکنگ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ اس وقت ہم جنا گراؤنڈ میں موجود ہیں اور جنا گراؤنڈ کے مین انٹرسٹ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں انشاءاللہ کاریں، بسیں، کوسٹرز اور موٹر سائیکلوں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ آپ میرے سیدھے ہاتھ پہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر کاریں وغیرہ اور چھوٹی گاڑیاں وغیرہ کھڑی کی جائیں گی اور پھر اس سے آگے بڑی گاڑیاں، اور میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پر انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں کھڑی کی جائیں گی۔ تو ایک بہت اچھا، بہت منظم انداز میں پارکنگ کا نظام کیا جا رہا ہے۔ تو میرے وہ اسلامی بھائی جو پوری کراچی سے نشتر پارک کے اجتماع میں آنے والے ہیں، اس جنا گراؤنڈ میں اپنی اپنی گاڑیاں پارک کریں اور پھر پیدل چل کر نشتر پارک کے اجتماع میں شریک ہو جائیں۔ سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا، سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا۔ اجتماع کا آغاز ٹھیک 10 بجے ہو جائے گا تلاوت قرآن کریم سے، پھر نعت شریف ہوگی، پھر انشاءاللہ سنت و برا بیان، خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا اتاری سلمہ الباری کا بیان شروع ہو جائے گا۔ تو تمام میرے سننے والے اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اتوار کو بسلسلہ ہے استقبال ربیع الاول شریف سنت و بھرے اجتماع میں ضرور شریک ہو جائیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔
مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کی 11 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی حاضری ہوئی، جہاں انہیں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے ذمہ داران نے خوش آمدید کہا۔ اس دوران وفد کی رکن شورا سے ملاقات ہوئی اور فیضان مدینہ میں قائم شعبہ جات کے ذریعے ہونے والی دینی خدمات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے میر عبدالستار بلوچ، نسیم بلوچ اور نادر شاہ نے 11 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان کا وزٹ کیا، جہاں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے نگران اور دیگر ذمہ داران نے انہیں خوش آمدید کہا۔ وزٹ کے دوران وفد نے رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر رکن شورا نے انہیں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ فیضان مدینہ میں قائم اسلامک ریسرچ سینٹر، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر شعبہ جات سمیت مدنی چینل کا وزٹ کیا، جہاں انہیں مختلف شعبوں کے کام اور جدید انداز میں دینی خدمات کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ رکن شورا سے ملاقات اور فیضان مدینہ وزٹ کے بعد میر عبدالستار بلوچ، نسیم بلوچ، نادر شاہ اور دیگر مہمانوں نے دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں جاری دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر 11 جولائی 2026 کو حیدرآباد سندھ پاکستان سے تاجر اسلامی بھائیوں کا ایک وفد رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ فیضان مدینہ کراچی پہنچا، جہاں انہیں مختلف شعبوں کا وزٹ کروایا گیا اور دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ 11 جولائی 2026 کو حیدرآباد سندھ پاکستان سے تعلق رکھنے والے تاجروں کا ایک وفد شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر فیضان مدینہ کراچی پہنچا۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری، حیدرآباد کے دیگر ذمہ داران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تاجروں کے وفد کو فیضان مدینہ کراچی میں مدنی چینل سمیت دیگر شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور دینی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے شرکاء کو عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے آگاہی دی اور ڈاکیومنٹری بھی دکھائی۔ تاجروں کے وفد نے رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری کے ہمراہ دعوت اسلامی کے فلاحی شعبے FGRF کے ذیلی شعبوں FRC اور SEP کا بھی وزٹ کیا، جہاں متعلقہ شعبوں کے ذمہ داران اور اسٹاف نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ FRC کے ڈائریکٹر نے وفد کو شعبے کے مختلف سیکشنز کا دورہ کرواتے ہوئے وہاں فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں بریفنگ دی۔ بعد ازاں SEP کے کور ممبر نے وفد کو شعبہ SEP کی پریزنٹیشن پیش کی اور بتایا کہ دعوت اسلامی کے تحت لینگویج کورسز اور IT کورسز جدید تقاضوں کے مطابق کس انداز میں کروائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وفد کو SEP کے مختلف شعبہ جات کا بھی دورہ کروایا گیا۔ اس موقع پر رکن شورا نے شرکاء کو اپنی صلاحیت دین اسلام کی خدمت کے لیے بروئے کار لانے کی ترغیب دلائی۔ وفد میں شامل تاجران نے دعوت اسلامی کی دینی، تعلیمی، فلاحی اور سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنے نیک جذبات اور ان کاوشوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 18 کے سلسلے میں 26 جولائی 2026 کو الشفا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز بالمقابل یونیورسٹی آف نارووال، شکر گڑھ روڈ، نارووال، پنجاب، پاکستان میں آڈیشنز لیے جائیں گے، جس میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ 25 جولائی 2026 کو شیخو پورہ پنجاب، پاکستان میں ہونے والے آڈیشن میں ذہنی آزمائش کی مجلس نے شرکاء سے تحریری اور زبانی سوال جواب کیے اور منتخب ہونے والے اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کی دعوت پر فیضان مدینہ کراچی میں گلبرگ ٹاؤن سے ایک نجی انسٹیٹیوٹ کے وفد کی حاضری ہوئی، جہاں انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا۔ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی سے ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے مزید جانیے اس مدنی خبر میں۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے ناظم آباد ڈسٹرکٹ 1 گلبرگ ٹاؤن سے ایک نجی انسٹیٹیوٹ کے وفد کی 11 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ حاضری ہوئی، جہاں شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی نے انہیں مستشفیٰ فیضان آن لائن اکیڈمی، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ، المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر اور مدنی چینل سمیت دیگر شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر وفد نے رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی سے بھی ملاقات کی، جس کے بعد وفد نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ایک مستند طریقے سے اور آرگنائز طریقے سے جس طرح سے یہ ایک پریش کا اور اسلامک اسکالر جو کام کر رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کے لیے، اٹ واز امیزنگ۔ تو پیرنٹس ابھی تک اپنے بچوں کو یہاں نہیں لا سکے ہیں، میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ یہاں نہ صرف دین کی تعلیمات دی جا رہی ہیں بلکہ دنیاوی تعلیمات سے بھی آپ کو مستفید کیا جاتا ہے۔ آرگنائز طریقے سے، ویل مینیجڈ اور ویل آرگنائز طریقے سے اس طریقے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے، اور نہ کہ صرف دینی چیزوں کے اوپر بلکہ دنیاوی جو بھی اسکلز ہیں اسٹوڈنٹس یہاں سے ان چیزوں سے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں پر ضرور بھیجیں۔ شیر شاہ ٹاؤن مدینہ العلیہ ملتان پنجاب پاکستان میں قائم مدرسۃ المدینہ میں 8 جولائی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ کرام کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی گئی۔ انہیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ
الاولیاء ملتان کے علاقے شیرشاہ ٹاؤن میں قائم مدرسۃ المدینہ صدیقیہ مہریہ تعلیم القرآن میں 8 جولائی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ کرام سمیت ناظم، اساتذہ کرام، شعبہ مدرسۃ المدینہ کے ڈویژن ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ کے صوبائی ذمہ دار نے بچوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے اور والدین و اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کا ذہن دیا۔ مزید انہیں اچھے اخلاق اپنانے، سنتوں پر عمل کرنے اور اپنے سرپرست کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت لودھا پنجاب پاکستان کی جامع مسجد فیضان غوث اعظم میں 6 جولائی 2026 کو دعائے شفا اجتماع ہوا، جبکہ محمد امجد علی اتاری مدنی کے مرحوم والد کے لیے ایصال ثواب بھی کیا گیا۔ 6 جولائی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر لودھا کے چک ہمتام میں قائم جامع مسجد فیضان غوث اعظم میں شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر شعبے کے صوبائی اور ڈویژن ذمہ دار بھی موجود تھے۔ شعبہ روحانی علاج کے نگران مجلس نے سنت و برا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو قرآن و سنت کی روشنی میں تعویذات اور اوراد و وظائف کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اجتماع کے دوران شرکاء نے باجماعت صلاۃ الحاجات بھی ادا کی، جبکہ بیماروں کی صحت یابی اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دعا بھی کی گئی۔ بعد ازاں شرکاء کو تعویذات اور اوراد عطاریہ بھی دیے گئے، جس پر عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہمارے چک ہمتا کی مسجد میں آج یعنی دعائے شفا ہو یعنی کہ تعویذ وغیرہ کے لیے آئے تھے، اور میں نے بھی اپنی بیماری کے لیے تعویذ لیا ہے، تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور بھائیوں کا شکریہ۔ آج الحمدللہ چک ہمتا تحصیل اور ڈسٹرکٹ لودھا میں دعائے شفا اجتماع ہوا، جس میں کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی، جس میں تعویذات عطاریہ دیے گئے، دم کیا گیا، استخارہ ہوا، اور فی سبیل اللہ یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ اسی جامع مسجد چک ہمتا میں عاشقان رسول کی سہولت کے لیے ہر روز بعد نماز عصر تا مغرب بستہ لگتا ہے، جہاں پر فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب شعبہ روحانی علاج کے نگران مجلس، صوبائی ذمہ دار اور ڈویژن ذمہ دار نے کروڑ پکا لودھا پنجاب پاکستان کے علاقے دھنوٹ میں محمد امجد علی اتاری مدنی کے گھر جا کر ان کے والد مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا اور دعائے مغفرت بھی کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو افریقی ملک موزمبیق سے خبر دیں، جہاں فیضان مدینہ نمپولا ساؤتھ افریقہ سے آئے حضرت مولانا موسیٰ رضا قادری کی تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر انہیں فیضان مدینہ کا وزٹ کروایا گیا اور مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں محبوب اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موزمبیق کے سٹی نمپولا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ساؤتھ افریقہ سے آئے حضرت مولانا موسیٰ رضا قادری مدۃ ظلہ العالی کی تشریف آوری ہوئی، جہاں مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے انہیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر نگران نمپولا پروونس نے انہیں فیضان مدینہ کا وزٹ کرواتے ہوئے مدرسۃ المدینہ کے ذریعے حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم، یہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع، فیضان مدینہ سے قافلوں کے راہ خدا میں سفر کرنے اور دیگر دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ اس پر حضرت مولانا موسیٰ رضا قادری مدۃ ظلہ العالی نے نمپولا سمیت موزمبیق اور عالمی سطح پر ہونے والے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعاؤں سے نوازا، جبکہ ملاقات کے دوران نگران نمپولا پروونس نے انہیں مکتبۃ المدینہ سے پرتگیش لینگویج میں شائع ہونے والی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان بسم اللہ اور دیگر کتب کے حوالے سے آگاہی دی۔ نیز نگران پروونس نے انہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان نماز تحفتاً پیش کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیے اور اجر پائیے۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت 16 جولائی 2026 کو آن لائن سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ملک بھر کی ہیڈ مفتشات، صوبائی ذمہ دار اور دیگر اسٹائم بہنوں نے شرکت کی۔ اس دوران شعبے کے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے اہداف بھی دیے گئے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت 16 جولائی 2026 کو نیو ڈویژن وائز تیار ہیڈ مفتشات کا آن لائن سیشن منعقد ہوا، جس میں ملک بھر کی ہیڈ مفتشات، صوبائی ذمہ دار اور شعبے کی دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن کے آغاز میں شعبے کی پاکستان سطح ذمہ دار اسلامی بہن نے ہیڈ مفتشات کی اہم نکات، جن میں تفتیش کے نظام، متعلقہ ریکارڈ، ذمہ داریوں اور دیگر اہم امور پر رہنمائی کی۔ نیز پاکستان میں درجہ جائزہ مفتشات اور ہیڈ مفتشات کی صوبائی اور ڈویژن سطح کی جائزہ رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس کے ذریعے شعبے کے دینی کاموں کی کارکردگی اور آئندہ کے اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ سیشن کے دوران شعبے کی عالمی مجلس مشاورت ذمہ دار اسلامی بہن نے ذمہ داری کے تقاضے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا، جس میں منصب کے تقاضوں کے مطابق اپنی شخصیت سنوارنے، تحمل، خوش گفتاری، اخلاص اور خدمت دین کے جذبے کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کرنے کی ترغیب دی گئی۔ سیشن کے اختتام پر ہیڈ مفتشات اور صوبائی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے اپنی ذمہ داریاں مزید احسن انداز میں ادا کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔
शोबा कफन दफन इस्लामी बहनों के तहत 18 जुलाई को रायवन टाउन और बहरिया टाउन लाहौर में सेशन हुआ, जिसमें मैयत को गुस्ल देने का तरीका, कफन काटने और पहनाने का तरीका सिखाया गया। नीज गुस्ले मैयत के हवाले से गलत रसूमात पर भी रहनुमाई की गई। देखिए ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी के शोबा कफन दफन इस्लामी बहनों के तहत 18 जुलाई 2026 को रायवन टाउन और बहरिया टाउन लाहौर में सेशंस का इनेकाद किया गया, जिनका मकसद इस्लामी बहनों को गुस्ले मैयत, कफन और तदफीन से मुतालिक शरई अहकाम से आगाह करना और मुआशरे में राइज गैर शरई रसूमात की इस्लाह करना था। रायवन टाउन में मुनक्किदा सेशन में टाउन जिम्मेदार इस्लामी बहन ने मैयत को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देने और कफन पहनाने का अमली तरीका तफसील से सिखाया और कफन दफन से मुतालिक मुख्तलिफ शरई मसाइल से भी आगाह किया, जबकि गुस्ल मैयत के तमाम मराहिल आसान अंदाज में समझाए गए। दूसरी जानिब बहरिया टाउन लाहौर में भी शोबा कफन दफन के तहत एक सेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें इस्लामी बहनों को मैयत को गुस्ल देने, कफन काटने और कफन पहनाने का तरीका सिखाया गया। इसके अलावा कफन दफन के दौरान इसराफ से बचने, मुस्तअमल पानी के दुरुस्त इस्तेमाल और गुस्ल मैयत से मुतालिक मुआशरे में राइज गलत रसूमात की निशानदही करते हुए इनसे बचने की तरगीब दी गई। इस बात का भी जहन दिया गया कि मुसलमान को कफन और दफन के अहकाम से वाकिफ होना चाहिए, ताकि जरूरत के वक्त वो शरीयत मुताहरा के मुताबिक इस अहम फरीज़े को अंजाम दे सके। इख्तिताम पर शरीक इस्लामी बहनों का कहना था कि इन्हें गुस्ल मैयत और कफन दफन के हवाले से बहुत सी शरई मालूमात हासिल हुई। इन्होंने सीखी हुई बातों पर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने और दीनी कामों में हिस्सा लेने के लिए अच्छी अच्छी नियतों का इजहार किया। शहर कराची में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। खूबसूरत मौसम ने जहां लोगों को लुत्फ अंदोज किया, वहीं आगे चलने वाली मोटरसाइकिल से उड़ने वाला पानी पीछे चलने वाले मोटरसाइकिल सवारों के लिए आजमाइश का बाइस बन रहा है। मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ी पर मिड फ्लप यानी दुमची लाजमी लगवाएं ताकि दूसरों को अजियत का सामना न करना पड़े। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। हालिया शहर कराची की सूरत हाल में जहाँ लोगों को शदीद गर्मी और हब्स से निजात मिली है, तो वहीं शहर में जारी बारिशों में मोटरसाइकिल सवारों को आजमाइश का सामना है। जो मोटरसाइकिल सवार अपनी बाइक में मड फ्लैप यानी दुमची नहीं लगवाते, इससे पीछे चलने वाले मोटरसाइकिल सवारों के कपड़े और चेहरे खराब हो जाते हैं। मोटरसाइकिल मैकेनिक का कहना था कि मड फ्लैप यानी दुमची का खर्चा 100 रुपए से भी कम है, लेकिन लोग सुस्ती की वजह से मड फ्लैप यानी दुमची नहीं लगवाते। 23 रुपए में भी हो सकता है और 100 रुपए में भी हो सकता है। ये आपके ऊपर, आप कौन सी क्वालिटी लगाना चाह रहे हो। ये लोगों की मर्जी है, लेकिन सोच का फर्क है। ऐसे तो बहुत से लोग हेलमेट भी नहीं पहनते, नंबर प्लेट तक कोई अहमियत नहीं देते जो जरूरी है। अगर बारिश के दिनों में आप नहीं लगाओगे तो पीछे कीचड़ बह कोई लेडीज बैठी हुई है, कुछ भी है, उसके ऊपर आएगा। मोटरसाइकिल सवारों का कहना था कि लोगों को चाहिए कि वो अपनी बाइक पर मड फ्लैप यानी दुमची लाजमी लगवाएं, क्योंकि इससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखा गया है कि बाइक से उड़ने वाला कचरा और पानी सड़कों और गली मोहल्लों में लड़ाई का सबब भी बन रहा होता है। जब बारिश होती है, पीछे जो मडगार्ड होता है उसमें एक दुमची लगती है, मेरे ख्याल से वो 20 रुपए या ज्यादा से ज्यादा इनफ 50 रुपए की आती होगी। सुस्ती या काहली की वजह से कह लें वो नहीं होता और इस वजह से वो लगवाते नहीं है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो बारिश में अपनी बाइक्स को लेके निकलते हैं तो पीछे जो बाइक वाला आ रहा होता है या जो भी आता है, चाहे यहाँ के गाड़ी वाला भी, तो उसके ऊपर पूरी उसकी गाड़ी पर जो है अपना वो बारिश का पानी जाता है, गंदा पानी भी जाता है। फिर वो जो बाइक वाला होता है उसके तो समझना उसके कपड़ों का तो पुरसाने हाल ही नहीं है। बात ये है कि 40-50 रुपए से कोई गरीब नहीं हो रहा, कोई अमीर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपके एक नेक कदम से किसी दूसरे को फायदा हो रहा है तो जरूर ये करना चाहिए, और खास तौर पे बारिश के टाइम पे। मुफस्सिर शहीर हकीम उल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, खुशखुल्की अच्छे अखलाक का अदना दर्जा ये है कि किसी को जानी माली इज्जत की इज़ा न दे। आला दर्जा ये है कि बुराई का बदला भलाई से करे। ये बहुत आला चीज है जिसे खुदा ताला नसीब करे। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि दूसरों की तकलीफ का सबब न बने और दरगुजर से काम लेते हुए लोगों को मुआफ कर दें और अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करें। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मज़ीद मदनी न्यूज़ देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, 25 जुलाई के नेक अमाल का जायजा लेना न भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम।